من کان نبی آدم و بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ شہر کشمیر حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ، بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضور شیر کشمیر کے شہزادے حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب کی اس مسند پر جلوہ گری ہے۔ حضرت کے چہرے زیبا کی ہم اور آپ سب زیارت کر رہے ہیں۔ آج کے جلسے کی صدارت حضرت کے ہی ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء اہل سنت کا قرب عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ انجمن آفتاب رسول کمیٹی کی جانب سے یہ 12 روز کی مجلس ہے۔ 11 محرم الحرام تک یہ مجالس چلیں گی، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام، صرف بامبے کی اور میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ جہاں جہاں سنی بستے ہیں اور جہاں جہاں یہ خبر گئی، تمام عالم اسلام اور اہل سنت والجماعت سوگوار ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بیچ سے ایک عظیم الشان شخصیت، ایک عظیم الشان ہستی، آل رسول حضرت علامہ مولانا حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جد کریم امام علی مقام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور درجات کو خوب بلند فرمائے، اور حضرت کی فیوز و برکات سے اہل بمبئی ہی نہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کو فیضیابی عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کا تعلق خانوادہ رسول سے تھا، خانقاہ محررہ سے آپ کی نسبت تھی، اور یہ وہی نسبت تھی جو ہمارے سروں کو احترام کے طور پر ان کے سامنے سر نیاز خم کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں نسبتوں کا بڑا تعلق ہے، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ نسبتوں کی اہمیت جتنی اہل سنت والجماعت میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی اہمیت کسی جماعت کسی فرقے میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ایک مٹی سے اینٹ بنتی ہے، وہی اینٹ اگر کسی گھر میں لگ جاتی ہے تو ایک معمولی سا گھر کہلاتی ہے، ایک معمولی سا گھر ہوتا ہے، مگر وہی اینٹ جب مسجد میں لگ جاتی ہے تب بیت اللہ ہو جاتی ہے اور وہی اینٹ مقدس ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مٹی وہی ہے، اینٹ وہی ہے، اسی بھٹی میں اس کو بھی تپایا گیا، اسی تپش سے یہ بھی ہمکنار ہوئی، جس تپش سے دوسری اینٹیں ہمکنار ہوئی تھی وہی آگ ہے، مگر اس کو بیت اللہ سے نسبت ہو گئی ہے تو یہ اینٹ اب اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔
جانور وہ بھی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب تو سواری کے لیے استعمال جانور نہیں ہوتے، لیکن پہلے جو ہوتے تھے وہ جانور معمولی رہ جاتے تھے، لیکن جو سواری رسول اللہ استعمال فرما لے وہ تمام سواریوں میں افضل ہو جائے. بلکہ عالم یہ تھا کہ رسول اللہ کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ آتا ہے تاریخ میں. سرکار اس اونٹنی پہ جب سواری فرماتے، اس اونٹنی کا یہ حال تھا کہ جب وہ جنگل میں جاتی تنہا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، باندھا نہیں جاتا تھا. تو جتنے جانور ہیں ہلاکت والے، ہلاک کرنے والے، وہ سب جانور قصوہ کے ارد گرد نہیں آتے تھے، ہٹ جاتے تھے. بلکہ ہر درندہ دوسرے سے کہتا تھا ہٹ جاؤ، یہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان مت پہنچانا. بلکہ آپ تعجب کریں گے، خصائص القبریٰ میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا کہ قصوہ کو چارہ کھانے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، چارہ قصوہ کے پاس چلتے ہوئے آیا کرتا تھا. تو اونٹنی تو اونٹنی ہوتی ہے، مگر اس اونٹنی میں کیا خاص بات ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے. بیویاں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عورتیں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہیں، مگر رسول اللہ کی جو بیوی ہو جائے وہ تمام امت کی مومنوں کی ماں بن جائے. عظیم ہو گئی ہے وہ عورت، کیونکہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے. غرض کی جتنی اشیاء پہ آپ معائنہ کریں، اگر اس کو کسی مقدس ہستی سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس شے میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے. اور نسبتوں کا بڑا تعلق ہے. تو جب چیزیں مقدس ہو جائے، نبی کی صحبت میں کوئی جانور آ جائے تو جانور مقدسہ ہو جائے، تو اس علی کا کیا کہنا جو آگوش رسول میں آیا ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو رسول اللہ کی آگوش میں کھولا ہے. اور یہی نہیں بلکہ نبی نے کہاں تک فرمایا کہ علی کو مجھ سے کتنی نسبت ہے، کتنی نسبت ہے. کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری بھی تخلیق ہوئی ہے. مگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم دونوں پہلو کو لے کر چلتے ہیں. ہم صحابہ کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم خلفاء کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ اور ہے جو اہل بیت کی آڑ میں لوگوں دوسرے صحابہ پر تنقید اور تبرہ کرتے ہیں، مگر ہم احترام کے قائل ہیں. تو جہاں ہم یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی کا یہ نسبت، علی کا یہ تعلق رسول سے، کہ جس نور سے رسول کی تخلیق اسی نور سے علی کی تخلیق، وہیں مگر ہمیں ایک حدیث اور بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اور اے عمر، جس مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی ہے. تم اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے حدیث ضعیف ہے. ضعیف کا تو حیضہ پھیلا ہوا ہے آج کل. حدیث ضعیف ہے. میں کہتا ہوں حدیث کو ایک طرف رکھیے، قرآن کی آیت دیکھیے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو جس کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے وہ مٹی وہاں پہنچ جاتی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں آج کے واقعے سے، حضرت علامہ نظوی میاں صاحب علیہ رحمہ رہتے بمبئی سے تھے، مگر نسبت کس مٹی سے تھی؟ ماہرہ مقدسہ کی مٹی سے تھی. ماہرہ مقدسہ آپ کا جسم اقدس پہنچ گیا تو جس مٹی سے جس کو نسبت ہوتی ہے، رہتا کہیں بھی ہو مگر اپنی مٹی پہ برابر چلے جاتا ہے. تو اب رسول اللہ کی مٹی، ابو بکر کی مٹی، عمر کی مٹی ایک ہی تھی. نبی نے زندگی میں فرمایا بعد وصال کیا ہوا؟ ابو بکر عمر پہلو رسول میں ہے. جہاں کی مٹی تھی وہیں پہنچی. اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، کہتا ہے کہ تذکرہ جس کا قرآن میں سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے. آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. یہ مصطفیٰ کے گھر کی دولت تھی تو یہ رسول اللہ سے کیسے جدا ہوتی؟ تو ابو بکر و عمر رسول کی مٹی جس مٹی سے، ان کی تخلیق بھی اس مٹی سے. مگر علی کی مٹی ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں تھی، رسول کی مٹی سے تخلیق نہیں ہوئی تھی، مگر اصل بھی علی کی رسول سے. کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری تخلیق ہوئی ہے. اور ایک ہی نور سے ہمارا سب ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب علی کی فطرت میں، علی کی اصل میں، علی کی بنیاد میں، علی کی ذات میں بنیاد نور مصطفیٰ تھا تو اثرات بھی مرتب ہوئے.
और फिर कैसे मुरत्तब हुए? इल्म अली को रसूल की बारगाह से मिला, अजमत रसूल की बारगाह से मिली, रिफत अली को रसूल की बारगाह से मिली, और फिर वो मकाम मिला कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो मेरी और अली की मिसाल कैसी है। अली मेरा दुनिया में भी भाई, आखिरत में भी भाई, अंता अखीउन फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। और अली की शान बताते हुए नबी ने यहां तक फरमा दिया, ऐ लोगो अली को अगर समझना है तो सुनो अली का मकाम क्या है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। आइए मैं सनद भी बता दूं, क्योंकि सनद बताना मेरी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोगों ने इसके बारे में भी कहा यह हदीस ज़ईफ है, बिना सोचे समझे कह देते हदीस ज़ईफ है। एक किताब लिखी गई जिसका नाम है ये हदीस सही नहीं, किताब का नाम है, गैर मुकल्लिद के एक मौलवी साहब ने लिखी है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब नाम के कोई मुसन्निफ है। उन्होंने कहा इस किताब में ये हदीस सही नहीं है, मगर मैं आके आपको बताऊं ये हदीस सही है। पूरी हदीस में मतन से पढ़ रहा हूं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई है, हज़रत अब्बास के साहबजादे, वो रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लोगों मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। यह हदीस आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं भी इस पे चंद जो नए नुकात आपके गोशे गुजार करूंगा तो इंशाल्लाह इस बाब की अहमियत आपको मालूम होगी कि बाब इल्म की अहमियत क्या है। रसूल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, फमन अरादल मदीनता फलयातिल बाब, अब जो चाहता है इल्म हासिल करे, इस शहर में दाखिल हो, इल्म के शहर में आए, इल्म से इस्तिफादा करे, उसको चाहिए कि ये अली के बाब से आए, अली के दरवाजे से आए। तो अब जो अली के दरवाजे से आए तो कोई उसमें गौस बना, कोई कुतुब बना, कोई अबदाल बना, कोई नजबा बना, कोई अख्तिया बना, कोई अवताद बना, मकाम मिलता गया। और जिसने इन बाबों को छोड़कर इल्म हासिल करने की कोशिश की वो गुमराह हो गया। तो इल्म अगर सही हासिल करना है, इल्म नब्वत का विरसा पाना है, तो बाबे अली से दाखिल होना जरूरी है। अब लोगों ने कहा हदीस ज़ईफ है, मैं बता दूं आपको, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में इस हदीस को रिवायत करते हैं और फरमाते हैं हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की इस्नाद, इसकी सनद सही है, यह हदीस बिल्कुल सही है। जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 137 और हदीस नंबर 4637 पर इन्होंने लिखा। और इसी हदीस को इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर में नकल किया, फरमाया यह हदीस हसन है। जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 65 हदीस नंबर 11061 पे इसको तहरीर किया। और खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद जिल्द नंबर 4 सफा 348 पर निकल किया। और इमाम दैलमी ने मस्नदुल फिरदौस के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 44 हदीस 106 पर, और इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 9 सफा 114 पर इस हदीस को नकल किया। अब जब ये अली के बारे में नबी ने कहा कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, ये बात अली तक पहुंची तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं लोगों जिब्रील रसूल के पास एक बार आते हैं, मेरे पास 2 बार आते हैं। एतराज हुआ अली ये कैसा दावा है, रसूल के बाद जिब्रील एक बार, तुम्हारे पास 2 बार। फरमाया हां इसकी दलील है। कहा दलील क्या है? कहा कि ये दलील तो मैं रसूल की बारगाह में ही सुनाऊंगा। लोग गए रसूलुल्लाह से शिकायत की, या रसूलुल्लाह अली क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपके पास जिब्रील एक बार आता है, मेरे पास 2 बार आता है। कहा बुलाओ अली को। अली ये क्या कहा? कहा या रसूलुल्लाह आप ही ने तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। तो जिब्रील आते हैं तो दरवाजे से आते हैं तो एक बार, जाते हैं तो दूसरी बार। तो आपके पास एक बार आते हैं, मेरे पास 2 बार आते हैं। दरवाजे में दाखिल हुए 1 बार, निकले 2 बार। रसूलुल्लाह ने कहा सद्दक़ता या अली, अली तूने सच कहा। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिब्रील वाकई फरिश्तों का सरदार है, मगर बारगाह रिसालत में वो भी अली के वसीले का मोहताज है। उसको भी अली के पास से होते हुए आना है, बाबुल इल्म से आना है। और अब इस हदीस की खासियत देखें आप, अरब के अंदर मिसालें देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमारी जबान में भी तरीके हैं। कहा यह भी तो जा सकता था मैं इल्म का पहाड़ हूं, अली उसकी एक चोटी है। मैं इल्म का समुंदर हूं, अली उसकी एक नहर है। मैं इल्म का दरिया हूं, अली उसका एक चश्मा है। मैं इल्म का जंगल हूं, अली उस जंगल का एक हिस्सा है। मैं इल्म का सहरा हूं, अली उस सहरे का एक तूदा है। हजारों मिसालें हो सकती थी।
मगर कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर, नबी के इल्म पर आप कुर्बान जाए। सब मिसालों को छोड़ा, मिसाल क्या दी? मैं इल्म का शहर हूं। कस्बा नहीं कहा, गांव नहीं कहा, मुल्क नहीं कहा, शहर कहा। आप कहेंगे शहर से बड़ा तो मुल्क होता है, शहर से बड़ा मुल्क होता है। यह भी तो कहा जा सकता था मैं इल्म का मुल्क हूं, मगर नबी ने मुल्क भी नहीं फरमाया, नबी ने सहरा भी नहीं फरमाया, नबी ने अपने आप को इल्म का समुंदर भी नहीं कहा मैं इल्म का शहर हूं। अली दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है, मैं शहर हूं। शहर क्यों फरमाया? शहर इसलिए फरमाया कि शहर में हर जरूरत की चीज हुआ करती है, हर चीज शहर में मिला करती है। जितने एतराफ के कस्बे के लोग होते हैं, जब वो अपनी अशिया की तलाश में होते हैं और जो अशिया उनके यहां नहीं मिलती, शहर की तरफ रुख करते हैं, बड़े शहर की तरफ। तो गोया अली को नबी ने बताया कि अली का मकाम समझ रहा है, समझो, उससे पहले मुझे समझो, मैं इल्म का शहर और अली दरवाजा, शहर का दरवाजा अली। तो अब इस शहर में हर चीज मिलेंगी। तरीकत लेना है तो इस दरवाजे से आओ, शरीयत लेना है तो दरवाजे से आओ, मारिफत लेना है तो दरवाजे से आओ, हकीकत लेना है तो दरवाजे से आओ। जो इल्म जाहिर बातिन, इल्म दुनिया, इल्म दीन, इल्म जो लेना है इस दरवाजे से आओ। और इस दरवाजे से आओगे तो इस शहर में हर इल्म मिलेगा। दरवाजा छोड़कर आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, शहर में दाखिल भी नहीं हो पाओगे। तो अब हर चीज लेना है तो अली के दरवाजे से आओ, अली के करीब से आओ। और यही नहीं बल्कि अब इस हदीस को तो ज़ईफ कह दिया गया था, चलिए एक सही हदीस, हसन हदीस सुना देता हूं। उसी मजमून को और उसी मफहूम को किस तरह से ढाला गया है, अब इस पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया यह हदीस हसन है, इब्न तैमिया ने भी कहा हदीस हसन है, इब्न कय्यम जौज़ी ने भी कहा हदीस हसन है, शौकानी ने भी कहा हदीस हसन है, इनके बड़े बड़े मुल्लाओं ने कहा हदीस हसन है। लिखने वाले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिरमिज़ी में नकल कर रहे हैं, सियासित्ता के अंदर शामिल है जामे तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी खुद हज़रत अली है, हज़रत अली रिवायत करते हैं, खुद अली अपने मुतालिक बयान कर रहे हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। इमाम तिरमिज़ी ने जिल्द नंबर 5 सफा 637 हदीस नंबर 3723 पर इसको नकल किया। और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफा 634 हदीस नंबर 1081 पे नकल किया। इमाम अबू नुअयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफा 46 माफ कीजिएगा सफा 64 हदीस नंबर 13 पे नकल किया। अली ने कहा मैं, रसूलुल्लाह ने कहा मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हिकमत का शहर रसूल और अली दरवाजा। तो अब इल्म का कैसे दरवाजा? आइए एक दूसरी हदीस में पढ़ने जा रहा हूं। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हजरत अली से ही रिवायत है, इसके रावी भी हजरत अली मौला कायनात रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम, बाद में कर रहे हैं, पहले अल्लाह की कसम को याद कर रहे हैं। यानी बता रहे हैं कि देखो मैं जो कहने वाला हूं उसमें झूठ का शायबा भी नहीं, इसलिए कि मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम को याद कर रहा हूं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा नज़लत आयातुन इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत, ऐ लोगों मैं कुरान की हर आयत के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला हूं। कुरान की आयतों के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूं। फीमा नज़लत, कि वो किस बारे में नाजिल हुई, वह आईना नज़लत, किस जगह नाजिल हुई, वाला मिन नज़लत, किस पर नाजिल हुई। इन्ना रब्बी वहाबिली कल्बन उकूलन ले लिसानी तलका, ऐ लोगों अल्लाह की कसम, बेशक मेरे रब ने मुझे सबसे ज्यादा इल्म का जानने वाला और सबसे ज्यादा समझ वाला पैदा किया है। सबसे ज्यादा समझ मुझे, सबसे ज्यादा इल्म का जानने वाला मैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे फसी जबान अता की, मेरी जबान पे फसाहत रख दी, बलागत मेरी जबान पर है, फसाहत मेरी जबान पर है, इल्म मुझे अता किया, समझ मुझे अता किया। किसके सदके में? नबी के सदके में, क्योंकि नबी हिकमत का शहर, मैं उसका दरवाजा हूं। नबी हिकमत का घर, मैं उसका दरवाजा हूं। नबी इल्म का शहर, मैं उसका दरवाजा हूं। तो आए लोगों मैं सबसे ज्यादा जानता हूं
قرآن کی آیتوں کے بارے میں، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور کتنا جانتا ہوں؟ فرمایا قسم پروردگار عالم کی، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، اور ایک روایت میں آیا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اب 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں کیا مراد ہے؟ 70 اونٹ بھر دوں؟ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، جب کھڑا ہو جائے تو بڑا بلند ہوتا ہے، یعنی اتنی کتابیں لکھوں صرف بسم اللہ کی تفسیر پر کہ 70 اونٹوں پہ جب وہ کتابیں لا دی جائے تو ہر اونٹ کتابوں میں چھپ جائے، صرف بسم اللہ کی تفسیر پر۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بھائی بڑا مبالغہ کیا علی نے، اتنا مبالغہ کتنا لکھا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں علی تو علی ہے، علی کے صدقے میں جن کو علم آیا ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ آئیے میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر قرآن، تفسیر کبیر ان کی بڑی مشہور کتاب، قرآن کی تفسیر۔ سورہ بقرہ کی جب تفسیر شروع کی، امام فخر الدین رازی نے فرمایا یہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیتوں سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں، سورہ بقرہ سے کم از کم 1000 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں، کم از کم 1000 مسئلے۔ جب یہ تفسیر منظر عام پر آئی، علماء نے اس پر تنقید کی، کہا کہ فخر الدین 1000 آیتیں نہیں ہیں تو 1000 مسئلے کہاں سے نکلیں گے؟ آپ نے بہت مبالغہ کیا۔ امام فخر الدین رازی نے ایک علیحدہ کتاب لکھی، سورہ بقرہ سے کون کون سی آیت سے کتنے مسئلے نکلتے، اور جب لکھی دعویٰ 1000 کا کیا تھا 2000 مسئلے نکالے، فرمایا صرف تمہیں جواب دینے کے لیے لکھا، میں بیٹھوں تو 2000 مسئلے اور نکال لوں۔ کہ امام فخر الدین رازی کا علم تھا۔ تو امام فخر الدین رازی جو اتنے بعد کے، اتنے متاخر ہے، اتنے بعد کے علماء میں، ان کے علم کا یہ عالم کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کریں تو کتنا لکھیں؟ 2000 مسئلے نکالیں۔ تو علی تو پھر علی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ملفوظات ہے جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ بدر اسحاق، آپ کے مرید خاص خلیفہ، اس کا نام ہے فوائد الفوائد۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس میں خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن لوگ پڑھتے تھے ان سے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار قرآن پڑھنے جاتا تو وہ صرف ایک پارہ پڑھاتے، باقی 29 پارے خود بخود اس کو حفظ ہو جاتے تھے۔ کہتے فقیر نے بھی ان سے ایک پارہ پڑھا اور الحمدللہ پورے قرآن کا میں حافظ ہوں۔ اور پھر کیسے حافظ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء؟ ہر ولی عالم بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھے، ولی جاہل کبھی نہیں ہوتا۔ کیسے حافظ تھے؟ ایک مرتبہ آپ دودھ پی رہے ہیں، ایک حافظ صاحب آتے ہیں، کہتے حضور میں حافظ قرآن ہوں، ایک زمانہ تھا کہ میرے حفظ کا یہ عالم تھا کہ کوئی میرے پڑھنے پر انگلی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، مگر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بدعمالیوں کے سبب حفظ جاتا رہا۔ حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اب پڑھنے پر قادر نہیں، گناہوں سے تائب ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور جو اس نے اپنے کلام کو میرے سینے سے چھین لیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دودھ پینے میں مصروف ہے، وہ اپنی رودات بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پورا پیالہ دودھ پی لیا، کچھ تھوڑے قطرے رہ گئے، فرمایا یہ جو بچے ہوئے قطرے پی لے۔ جیسے ہی اس نے پینا تھا کہ جتنا حفظ تھا پھر دوبارہ اس کو یاد ہو گیا۔ ایسے حافظ قرآن پڑھاتے نہیں تھے، یہ نگاہوں سے پلاتے تھے، پڑھاتے نہیں تھے، نگاہوں سے پلاتے تھے۔ یہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہمارے اسی استاد جن سے میں نے ایک پارہ پڑھا اور ایک پارہ پڑھنے کے بعد 29 پاروں کا خود بخود حافظ ہو گیا، ہم نے گزارش کی حضور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، وہ کرامت دی، کیوں نہیں آپ قرآن کی تفسیر لکھتے؟ قرآن کی تفسیر لکھی آپ؟ بہت اصرار کیا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوئی۔ تفسیر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد ہم پہنچے تو کاغذوں کا ایک انبار تھا۔ کیا تھا؟ انبار۔ اور حضرت بیٹھے ہوئے تکیے سے آرام کر رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور یہ کاغذوں کا انبار کیسے؟ کہا نظام الدین تم نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھو؟ یہ صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، آدھی ہوئی ہے۔
اور نظامالدین میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے مجھے بہت بڑے کام سے کی ذمہ داری دے دی، قسم خدا کی میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر کر رہا ہوں، میں بھی بسم اللہ کی بے کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکا، تو بسم اللہ باقی ہے اور قرآن باقی ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے کہ یہ بسم اللہ کی تفسیر کی بے کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کتابوں کا مار لگا دیں۔ تو علی اگر یہ کہے کہ میں 70 اونٹ بھر دوں تو میں کہتا ہوں علی کی عاجزی ہے۔ عاجزی کیوں کہہ رہا ہوں؟ 70 اونٹ کون سے جو تم سمجھو، یہ تو تمہارے سمجھ اور فہم کے اعتبار سے 70 اونٹوں کی تفسیر کروں گا، مگر میں اگر جو اللہ نے مجھے نبی کے علم عطا صدقے میں علم دیا وہ بیان کروں تو تمہاری عقلیں اس کو سمجھ نہ سکے۔ یہ تو تمہارے فہم کے اعتبار سے کہا ہوں کہ 70 اونٹ بھر دوں، اور اگر زیادہ پھر بھی اس پہ یقین نہ ہو زیادہ دور مت جائیے آپ، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ملتی ہے۔ کتاب تفسیر کا نام ہے تفسیر سورہ علم نشرہ، الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر کی کتنے صفحوں پر کی ہے؟ صرف سورہ علم نشرہ کتنا چھوٹا تھا سورہ؟ 1100 صفحات پر، 1100 صفحات پر تفسیر صرف سورہ علم نشرہ کی۔ اور جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی ایک مرتبہ، حضور قرآن کی تفسیر لکھے، ترجمہ کنزولی بان تو ہو گیا، تفسیر بھی لکھے۔ کہا مولانا کتنی مصروفیات ہے، تفسیر لکھنے کا وقت کہاں ہے؟ کہا حضور تو کچھ تو لکھے۔ اب اصرار ہوا تو سورہ دوحہ کی تفسیر شروع کی، 80 جز پر لکھا۔ اب یہ جز کیا ہوتا ہے؟ ایک جز میں ہوتے ہیں 16 صفحے، 16 کو ملٹی پلائی کیجیے آپ 80 سے، کتنے ہوتے ہیں؟ 1280۔ 1280 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے سورہ دوحہ کی تفسیر لکھی۔ تو اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کے عالم ہیں، اور علی تو وہ ہے جو عالم نہیں ہے، عالم گر ہے، ولی نہیں ہے، ولی گر ہے۔ ساری ولایت کا منبع علی ہے، وہاں سے ولایت کے سوتے پھوٹے ہیں۔ تو اب کتنا علم تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں علی نے جو علم چھوڑا، علی نے کو جو علم تھا، جتنا بتایا وہ ہم سنبھالنے سے قاصر ہے۔ قسم خدا کی اگر مولا کائنات کو جنگوں سے فرصت مل جاتی، اگر آپ کے زمانے میں جنگی حالات نہ ہوتے، خانہ جنگیاں نہ ہوتی، تو مولا کائنات علم کا وہ سرمایہ چھوڑتے کہ زمین و آسمان اس کو اٹھانے سے قاصر نظر آتے، انکار کر دیتے کہ ہم علم کا یہ سرمایہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مولا کائنات کی شان تھی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ رسول کی حدیث، انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے ذرا میں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ علم کا دروازہ کیسے ہے، حکمت کا شہر کیسے ہے۔ حکمت دار الحکمت فرمایا، دار کے معنی ہوتے ہیں گھر۔ میں اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ دار کے معنی، دارالعلوم لفظ سنا ہے آپ نے؟ دارالعلوم یعنی علم کا گھر، دارالحکمت حکمت کا گھر۔ اب نبی کہہ رہے میں حکمت کا گھر، تو یہ حکمت کا گھر کیسا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے لیے ایک دوسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 3341۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اور میری مثال ایسی ہے کہ گویا ایک عمارت ہے۔ کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، ایک عمارت ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے، مگر اس عمارت میں ایک اینٹ خالی تھی، اس میں ایک شگاف تھا۔ میری جلوہ گری ہوئی، میں تشریف لایا، میں مبعوث کیا گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ وہ مکمل کرنے والی اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اس عمارت میں کوئی اینٹ لگائی نہیں جائے گی، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کو آپ نبیوں کی مثال ایسی دے رہے ہیں کہ انبیاء اکرام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے یہ عمارت، یہ دار ہے، یہ گھر ہے۔ اب یہ گھر کی عمارت بنیادیں کیسی رکھی گئی؟ یہ نبوت کی عمارت بنی کیسے؟ سب سے پہلی اینٹ بنیاد میں رکھی جاتی ہے، تو بنیاد شروع کہاں سے ہوئی؟ بنیاد ہے اس کی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی پہلی اینٹ، انی جائل فی الارض خلیفہ۔ قرآن نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔
زمین پر پیدا کرنے والا ہوں. آدم زمین پر آئے, نبوت کی عبارت کی تعمیر شروع ہوئی. پہلی بنیاد آدم. نوح آئے, دوسری اینٹ لگی. شیش آئے, اینٹ لگی. ادریس آئے, اینٹ لگی. الیاس آئے, اینٹ لگی. عمارت بلند ہوتے جا رہی ہے. حضرت ادریس, الیاس, اور اس کے بعد اب کون آتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. جناب موسیٰ آئے تو عمارت کی بلندی کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کوہ طور تک پہنچ چکی ہے. موسیٰ آئے, عمارت کی بلندی کوہ طور. اب نبوت کی جو گفتگو ہوتی ہے, رسالت جب گفتگو کرتی ہے اپنے پروردگار سے, تو اب زمین سے گفتگو نہیں ہوتی ہے, کوہ طور سے گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو اللہ سے کوہ طور سے ہو رہی ہے. موسیٰ تک عمارت آدم سے شروع ہوئی, موسیٰ کے زمانے تک کوہ طور تک آئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون, یوشع علیہ السلام, اس کے بعد داؤد علیہ السلام. عمارت بڑھتی گئی, اور جب سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, عمارت کی بلندی اب فضاؤں میں اور خلاؤں میں. اب گفتگو فضاؤں سے ہو رہی ہے, خلاؤں سے ہو رہی ہے. نبوت کی عمارت بڑھتی گئی. اب حضرت سلیمان کے بعد ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے. انبیاء آتے رہے, انبیاء کی جلوہ گری ہوتے رہی, یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمارت اب بڑھ کہاں گئی ہے؟ نبوت کی عمارت. یہ عمارت بڑھتے بڑھتے آسمانوں میں پہنچ گئی ہے. دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری ہے. یہ عمارت کی بلندی حضرت عیسیٰ تک پہنچی, اور جب رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی, اور جب واقع معراج واقع ہوا, عمارت تکمیل ہوئی, عمارت مکمل ہوئی. اب یہ نبی جو فرما رہے میں اس اینٹ کا مکمل کرنے والا, اس عمارت کا مکمل کرنے والا. اب عمارت کی بلندی زمین تک نہیں ہے, کوہ طور تک نہیں ہے, آسمانوں تک نہیں ہے, بلکہ لامکہ تک پہنچ گئی ہے. اب بنیاد ہے آدم, ابتدا آدم. عمارت شروع ہوتی آدم سے, زمین سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین سے عمارت شروع ہوئی, اور ختم کہاں ہوئی؟ لامکہ میں. یہ ہے عمارت. تو یہ عمارت حکمت کی عمارت, یہ نبوت کی عمارت, یہ رسالت کی عمارت, جس کی بلندی کا یہ حال کہ اس کی آخری انتہا جو ہے لوح محفوظ سے بھی پرے, عرش سے بھی پرے, لامکہ میں. اور نبی کہہ رہے میں حکمت کا شہر, میں حکمت کا کیسا شہر جو نبی کی عمارت ہے, میں اس کا مکمل کرنے والا. علی اس کا دروازہ ہے. اب ذرا غور کرے, کس کا دروازہ ہے؟ علی. اس عمارت کا دروازہ ہے علی. کوئی معمولی عمارت ہے یہ؟ اچھا, عمارت میں کھڑکیاں بھی تو ہوتی ہے نا, نہیں ہوتی؟ حدیث میں تو نہیں ہے, میرے عشق کا وجدان کہہ رہا ہے. رسول اس دار الحکمت, حکمت کا شہر, علی اس کا دروازہ, اور اس میں ہے کل 12 کھڑکیاں جو بہت بڑے سائز کی ہے. اس میں کی ایک کھڑکی امام حسن ہے, ایک کھڑکی حسین ہے, ایک کھڑکی زین العابدین ہے, ایک کھڑکی امام باقر ہے, ایک موسیٰ علی ہے, ایک موسیٰ رضا ہے, موسیٰ کاظم ہے, امام جعفر ہے, حضرت امام مہدی ہے. یہ بڑی کھڑکیاں ہیں. اور چھوٹے روشن دان کون ہے؟ کوئی غریب نواز ہے, اس میں ایک کھڑکی. غوث اعظم ہے, اس کی ایک کھڑکی. بابا فرید ہے, اس کی ایک کھڑکی. تو اب کہہ لینے دیجئے یہ ہے پوری عمارت. رسول اس کی عمارت کی انتہا, ابتدا آدم, علی دروازہ, اور یہ اولیاء اور ائمہ اس کی کھڑکیاں. اب جو اس میں داخل ہو گیا, اس کھڑکی کے روشن دان سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے, دروازے سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے, اس کی آب و ہوا سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے. اور جس نے عمارت کو چھوڑا اور کہا میں علم باہر سے لوں گا, جب حکمت کے شہر میں آیا ہی نہیں تو جہالت کے شہر میں نہیں جائیں گا تو کہاں جائیں گا؟ تو جاہل کا جاہل رہ جائیں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا. یہاں آؤ, اب میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں علم کی. بات آ گئی ہے اہل بیت نبوت پر. ایک بادشاہ گزرا ہے متوکل. میں ابھی صرف کھڑکی کا علم بتاؤں گا تو آپ دروازے کا علم سمجھ جائیں گے. جب کھڑکی اتنی بلند ہے تو دروازہ کتنا بلند ہوگا, اور دروازہ اتنا بلند ہے تو پوری عمارت میں کتنی علم کی گہرائی ہوگی. پھر علم کا کیا کہنا اس میں. متوکل عباسی خلیفہ ہے, اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت امام نقی علی رضی اللہ تعالی. حضرت امام نقی علی کے زمانے میں ہوا. اب امام نقی علی کون ہے؟ ذرا میں ان کا سجرہ نسب بتا دوں. امام نقی علی یہ بھی اس کھڑکی کے, عمارت کے, دارالحکمت کی ایک کھڑکی ہے. اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ امام نقی علی. ان کے والد ہے تقی علی. تقی علی کے والد علی رضا, ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم, ان کے والد حضرت امام جعفر صادق, ان کے والد حضرت امام باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد امام حسین.
یہ سجرہ نسب، اس خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت امام نقی علی، ان کے زمانے کا بادشاہ متوکل باللہ پورا نام ہے، بیمار ہو گیا یہ، اور جب بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی. منت یہ تھی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. منت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. کثیر بولتے کس کو ذرا اس کی بھی تو تعریف سن لیں آپ. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا کی. کثیر سے ہی کوثر بنا ہے. ایک ہوتا ہے زیادہ، دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور تیسرا ہوتا ہے کثیر. کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، زیادہ لوگ تھے. اب اس سے زیادہ مبالغہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے. اور پھر اس میں اور گہرائی پیدا کرنا ہے، پھر ایک ایسے مجمع کا تصور بتانا ہے، ایک ایسے مجمع بتانا ہے جس کو شمار نہ کیا جائے، گنا نہ جائے، تو کہا جاتا ہے کثیر مجمع تھا، یعنی جس کو ہم گن نہیں سکتے. تو کثیر وہ ہوتا ہے جس کو شمار نہ کیا جا سکے، کثیر وہ ہوتا ہے جس کو گنا نہ جا سکے. اس لیے قرآن میں کہا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اتنی خوبیاں عطا کی جس کو گن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اب اس کے زبان سے نکلا کہ میں اچھا ہو گیا تو مال کثیر دوں گا. متوکل اچھا ہو گیا، صحت ہو گئی. علماء اور بادشاہ نے علماء کو بلایا، وزیروں کو بلایا، کہا منت یہ تھی بتاؤ کتنا مال اللہ کی راہ میں دوں، کتنا مال دوں جو مال کثیر کہلائے. کسی نے کہا 1 لاکھ دے دیجئے، بڑا کثیر مال ہے. دوسرے عالم نے کہا نہیں، آپ کی حکومت کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے، 2 لاکھ دے دیجئے. پھر تیسرے مولانا کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بھی کوئی مال کثیر ہے، یہ تو گن سکتے. کثیر کی تعریف ہے جس کو گنا نہ جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے. تو مال کثیر کہاں ہوا یہ بھی اگر 2 لاکھ بھی دیے جائے. کوئی کہہ رہا ہے 3 دے دو، کوئی ایک کہہ رہا ہے 4 دے دو، 1 دے دو، 2 دے دو. اختلاف ہے علماء کے درمیان، اتحاد نہیں ہے. متوکل پریشان ہو گیا تو متوکل نے کہا ایسا کرو جاؤ حضرت امام نقی علی رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھو. علماء گئے، کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کا ایسا معاملہ ہے، اس نے منت مانگی تھی، میں اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا، بتائیے مال کثیر کتنا ہے. آپ نے فرمایا اس سے کہو 80 درہم دے دے. کیا فرمایا؟ 80 درہم دے دے. سارے علماء متعجب، ہم تو لاکھوں کی بات کر رہے تھے اور وہ مال کثیر نہیں تھا، مگر ان کا حال یہ کہ 80 درہم کو مال کثیر فرما رہے. کہا کہ حضرت امام نقی علی یہ تو بتائیے مال کثیر کی تعریف کیا ہے، اور آپ نے یہ استنباط کہاں سے کیا، یہ استدلال کہاں سے نکالا، یہ استدلال کیسے کیا ہے، 80 درہم کو آپ نے مال کثیر کیسے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے. کہا سنو قرآن میں ہے. اب قرآن میں کہا ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی مدد کی ہے، کثیر جگہوں پر ہم نے آپ کی امداد کی ہے. اے محبوب کثیر مقامات ہے جہاں اللہ نے آپ کی مدد کی. امام نقی علی فرماتے قرآن میں اللہ نے یہاں فرمایا محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی امداد و مدد کی، اور جب ہم نے ان مقامات کو شمار کیا وہ کتنے مقامات ہیں، وہ کتنے مواقع ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، تو ہم نے اس کو شمار کیا تو کل 80 مواقع تھے. تو 80 وہ ہے جس کو اللہ نے کثیر فرمایا، لہذا 80 درہم دے دے تو مال کثیر ہو گیا. یہ علم تھا. اور قرآن کے علم پہ بات ایک ذہن میں آ رہی ہے. بریلی شریف کے ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں، وصال ہو گیا ان کا فی الحال. تو میں نے ان کی تقریر میں خود سنا تھا، ایک مرتبہ ناگپور میں ان کی تقریر ہو رہی تھی. تو قرآن جو ہے علم کا خزانہ ہے، جتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو نئے نئے موتی اور نئے نئے ہیرے اور جواہرات نکلتے جائیں گے، مگر آپ تھک جائیں گے لیتے لیتے، لیکن قرآن دیتے دیتے ختم نہیں ہوگا. قرآن وہ چیز ہے، وہ سمندر ہے قرآن، جس میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اہل سنت کے وہ عالم صاحب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ان کے مرید آتے، ان کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں بچہ الٹا ہو گیا تھا. بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا پلٹ جاتا ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا ورنہ بچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے. آپریشن کرنا نہیں چاہتے تھے. پیر صاحب کے پاس آئے، کہا حضور
बीवी का ऐसा ऐसा मामला है, डॉक्टर कहती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। हुजूर कुछ दुआ फरमा दे कि बिना ऑपरेशन के सब मामला हल हो जाए, कुछ तावीज़ दे दीजिए, कुछ पानी पढ़ के दे दीजिए। हज़रत ने एक तावीज़ कुछ देर सोचा और एक तावीज़ लिखा और उसके बाद फरमाया जाओ इसको पानी में घोल के पिला दो, इंशाल्लाह बच्चा सही सालिम पैदा हो जाएगा। उल्टा हो गया तो सीधा हो जाएगा और बगैर ऑपरेशन के बच्चे की विलादत हो जाएगी। वो गए, उन्होंने तावीज़ घोला, इधर बीवी को पिलाया, इधर डिलीवरी हो गई। जो खतरा था टल गया, बच्चा सीधा भी हुआ पेट में और बाहर बरामद भी हो गया। वो आया मिठाई का डब्बा लेके, हुजूर बोले आपका तावीज़ इतना मौसिर और इतना असर करने वाला आज तक मैंने किसी बुजुर्ग का तावीज़ नहीं देखा। बस इधर पिलाना था और इधर फौरन डिलीवरी और बच्चा सीधा हुआ और पैदा भी हो गया। मिठाई दी तो उलमा बैठे थे, उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा तावीज़ है जो हज़रत ने लिखा है, हमारे भी काम आएगा। पूछ लिया जाए हज़रत ने लिखा क्या था, तो पूछते हैं कि हुजूर आपने ऐसा लिखा क्या था, ऐसा कोई तावीज़ है? कहा मियाँ ऐसा कोई तावीज़ मेरे जहन में नहीं था कि जो लिखे और फौरन डिलीवरी हुई। जब उसने कहा बच्चा टेढ़ा हो गया तो मैं सोचने लगा कि इसका इलाज क्या है, तो मैंने कागज पे सिर्फ ये लिखा अहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये मैंने कयास किया, मैंने किसी बुजुर्ग की किताब में पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि उसका ये तावीज़ है, ये है। तो मैंने कुरान की आयत लिख दी अहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब यहां आला हज़रत के तर्जुमे की हक्कानियत वाज़े हो गई। लोगों ने कहा हमें सीधा रास्ता दिखा, अगर इसका मफहूम दिखाई होता बच्चा पेट में देखता ही रहता। हमें सीधा रास्ता चला है तो बच्चा चल पड़ा, बाहर आ गया। यही है चला और दिखा में फर्क। हमें सीधा रास्ता चला। तो अब बताइए कुरान जितना आप गहराई में जाए, कोई है इसी किताब में ये चीज नहीं है। आप सोचे, गौर करें, फिक्र करें, नए नए गोशे सामने आएंगे। तो कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और नबी पाक फरमाते हैं मैं दारुल हिकमत और अली उसका दरवाजा। और कैसे दारुल हिकमत, एक हदीस में पेश कर रहा हूं और सनद भी इंशाअल्लाह उसकी पढ़ूंगा और हवाले भी फिर आप सुन ले इसके। हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासला रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। वो कहते हैं कि मैं हज़रत अली के खुतबे में शरीक था। कूफा में आप मौजूद थे जो दौरे खिलाफत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मिंबर पे तशरीफ लाए और फरमाया सलूनी, ऐ लोगों पूछो मुझसे, सलूनी फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़यामा इल्ला हद्दस्तुकुम फीह बिही। हज़रत अली ने फरमाया लोगों सलूनी पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, कसम परवरदिगार आलम की कयामत तक जो कुछ होने वाला है, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुमको खबर दूंगा। कौन कह रहा है? अली। हाँ, अभी लोगों को रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर ही सवालिया निशान लगा हुआ है। नबी को मालूम था कि नहीं मालूम था, दीवार के पीछे का इल्म था कि नहीं, मगर अली तो अपनी शान बता रहे हैं कि नबी तो मेरे आका है, बहुत बड़ी बात है नबी की। मेरा हाल ये फवल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कसम खा के कह रहे हैं, कसम के साथ मुक़य्यद कर रहे हैं अपने जुमले को। अल्लाह की कसम, कयामत तक जो कुछ होने वाला है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी शय के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। इस हदीस को हज़रत इमाम जाफर तहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर-रियाजुन नसरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 262 पर और थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हज़रत इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल माल के अंदर इसके जिल्द नंबर 6 सफ़ा 405 पे लिखा। कंजुल माल में जो थोड़े से जुमले हैं वो क्या है मैं बता देता हूँ, वो भी बड़े प्यारे जुमले हैं। साहिब कंजुल माल ने जो नकल की हदीस, वो कहते अली ने फरमाया लोगों पूछो मुझसे जब तक कि मैं यहां मौजूद हूं, इससे पहले कि तुम मुझे गुम कर दो, इससे पहले कि मेरा इंतकाल हो जाए, इससे पहले कि तुम मुझे ना पाओ, कसम खुदा की जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। तुम मुझे आसमान के बारे में पूछो, तुम दुनिया के रास्तों से जितना वाकिफ नहीं, कसम परवरदिगार की मैं आसमानों के रास्तों से उससे ज्यादा वाकिफ हूं। मैं आसमानों के रास्तों को तुमसे उससे ज्यादा जानता हूं। अब यहां एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अली ने यह दावा कैसे किया? अरे नबी को इल्म गैब का जानने वाला मानना शिरक है, तो ये तो अली का इल्म गैब का दावा है, तो क्या अली मुशरिक नहीं हो गए? अली मुशरिक नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि कुरान खुद अपने बारे में कहता है वला रद्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, जो कुछ
खुश्क चीज है, जो कुछ तर चीज है, सबका जिक्र इस कुरान के अंदर है। हर चीज का जिक्र इस कुरान में है, हर शय का जिक्र कुरान में है, और कुरान में हर चीज का जिक्र। और रसूल कह रहे हैं कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो जिसके साथ कुरान होगा तो उसको हर चीज का इल्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो उसमें शुबे की कोई बात नहीं होती है। आइए इसके बाद मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि इतने इल्म के बावजूद अली की आजिजी भी थी। इल्म का यह आलम था कि जो चाहो मुझसे पूछो, जिस चीज के बारे में पूछोगे खबर दूंगा। एक मर्तबा आप एक जंगल का सफर कर रहे हैं, सफर में इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आपके साथ है। ये किसी जमाने में आपका गुलाम हुआ करता था, आपका खादिम हुआ करता था, बाद में यही खारजी हुआ और आपका इसने कत्ल किया, इसी की वजह से आप शहीद हुए। हजरत अली की शहादत पे मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी तफसील में बताऊंगा बाद में। इब्ने मुलजिम इस वक्त सही था, हजरत अली की खिदमत करता था, साथ में चल रहा है। इस वाक़े को हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाव फरीद जिनको हम कहते हैं, इन्होंने अपनी मलफूजात असरारुल औलिया में नकल किया। तो इब्ने मुलजिम कहता है कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला हजरत अली, मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, पानी खत्म हो चुका है, पानी नहीं है, काश मुझे पानी आप कुछ अता कर देते, पानी मिल जाता। आपने कहा फिक्र न कर, चल पानी का इंतजाम हो जाएगा। पहुंचे तो एक वीरान बस्ती जो किसी जमाने में आबाद थी, उजड़ चुकी थी, कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। वहां पे कुछ कब्रें थी, जो उस आबादी का कब्रिस्तान रहा होगा। हजरत अली उस कब्रों के पास गए और एक कब्र के पास खड़े होकर आप फरमाते हैं, या फुला इब्ने फुला, या फुला इब्ने फुला, या फुला इब्ने फुला, ऐ उसके बेटे, ऐ उसके बेटे, ऐ उसके बेटे, ऐ उसके बेटे। आदम अलैहिस्सलाम तक उसका सजरा बयान किया। ऐ फुला, तेरा बाप ये है, तेरे बाप का बाप ये, उसका ये बाप, उसका ये बाप, ये पूरा उसका सजरा कहां तक बयान किया? आदम अलैहिस्सलाम तक। उसका इस तरह से नाम लिया और फरमाया कि बता पानी कहां है? कौन सा पानी पीने के लायक नहीं, तू जमीन की बात करता है, जन्नत में कितनी नहरें हैं। अली हर चीज को जानता है, मगर कसम खुदा की मैं पूछता इसलिए हूं कि मैं अपने नफ्स से कहता हूं, अली अपने नफ्स पे घमंड ना करके तू हर चीज जानता है। कभी पूछ भी लिया करता कि नफ्स भी जलील हो जाया करे। तो पूछना ना मालूम होने की दलील नहीं। अली कहते मैं सिर्फ इस पानी की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी मतलूब है हमें पीने के लिए, रुए जमीन की किस किस तबके में पानी है और कहां नहीं है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन पूछता क्यों हूं कि घमंड ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए कि मैं सब जानता हूं। पूछ के नफ्स को जलील करता हूं, नफ्स तू सब नहीं जानता, आजीजी कर, इनकिसारी कर। तो अली जो है ये बता रहे हैं कि जब मैं नबी का गुलाम होकर, नबी का दामाद होकर, नबी का मैं जो है भाई होकर सब जानता हूं, तो अगर मेरे आका के दरवाजे पे कोई खटखटाए और आका पूछे कौन, तो वो जाहिल होगा, कहेंगे नबी को इल्म गैब नहीं था, होता तो पूछते क्यों कौन। अगर आयशा का हार गुम हो जाए और नबी ना बताए तो ये नबी के ना मालूम होने की दलील नहीं, खामोशी में भी हिकमत हुआ करती है। तो अली ने बताया कि जब मैं सब जानता हूं, आसमानों के रास्तों से मैं वाकिफ, जमीन के चप्पो चप्पो से मैं वाकिफ, तो जब मैं इन चीजों से वाकिफ, मैं इनका जानने वाला, तो जिसके सदके में कायनात पैदा की गई वो कायनात को नहीं जानता हूंगा, वो तो सबसे बेहतर जानता हूंगा। तो ये मौला कायनात का इल्म था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अली की तारीफ में आई हदीस शरीफ सुने, आन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अलीयुन गैबतु इल्मी, अलीयुन गैबतु इल्मी, अली मेरे इल्म भेद का खजाना है। मेरे दिल में जो इल्म का भेद है, जो राज है, उस राज का जानने वाला या वो खुद राज कौन है? अली। तो अली राजदार रसूल भी, अली इल्म रसूल भी। तो अब अगर रसूल का इल्म देखना हो तो अली को देखो। तो जब अली का इल्म समझ में ना आया तो नबी का इल्म कहां से समझ में आएगा? आइए इस हदीस को किसने लिखा वो भी बता दूं, क्योंकि मैं ये तखारिज क्यों पढ़ता हूं, हालांकि मैं देखता हूं मजमे में कुछ लोगों को थोड़ा सा उछल होता है कि सफ़ा नंबर, जिल नंबर, अरे यार हदीस सुना दिए। मैं कहता हूं आप सुननी है भाई, आपके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं कह दूं हदीस शरीफ में है, क्योंकि हम तो इश्क के बंदे हैं।
ہمارے لیے حدیث کیا، ہمارے تو اتنا ہی کافی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا، ہم تو عشق والے لوگ ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مگر میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ کچھ فرقوں کو جو غلط فہمی ہو گئی نا، بریلی لوگ قصے کہانی سناتے رہتے ہیں۔ نہیں صاحب، وہ قصے نہیں ہوتے، وہ حدیث ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے جو حدیث تمہیں حجم نہیں ہوتی، وہ قصہ لگتا ہے تمہیں، یہ الگ بات ہے، تمہاری سوچ بنی ہوئی ہے۔ آئیے اس حدیث کس نے لکھا؟ کنز الامال میں حضرت امام، یہ کنز الامال حدیث کی کتاب ہے، کنز الامال میں حضرت امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 6 صفحہ 153، اور اس کو سراج المنیر شرح جامع الصغیر اس کی صفحہ نمبر 417 پر لکھا گیا۔ یہ دو حوالے میں نے دیے، اور بھی متعدد محدثین نے لکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی میرے علم بھید کا خزانہ ہے، میرا علم کا خزانہ علی ہے، علی کو دیکھو گے تو میرا علم سمجھ میں آئے گا۔ مگر میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہوں، سرکار آپ کے علم کو کیا سمجھے؟ ابھی قوم تو علی کو نہ سمجھ سکی، ارے علی کے غلاموں کو نہ سمجھ سکی تو آپ کا علم تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور علی کا کیسا علم تھا، بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایک شخص آتا ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ، ایک فرقہ ہوا ہے جبریہ، یہ سب گمراہ فرقے تھے، ان کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ قدریہ فرقے کا عقیدہ کہ جو کچھ تقدیر میں وہ ہو کے رہیں گا، تقدیر کے آگے آدمی کا کوئی بس نہیں، بندھا ہوا ہے وہ۔ اور جبریہ فرقے کا عقیدہ تھا انسان جو چاہے کر سکتا ہے، قدرت کچھ نہیں ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں گمراہ۔ ہم درمیانی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم کہتے تقدیر میں لکھا بھی ہے، انسان مجبور بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تقدیر کے آگے انسان بڑھ سکے، تقدیر کے ہاتھوں محتاج بھی نہیں اور تقدیر سے بے پرواہ بھی نہیں، ہم درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہے، مگر انسان جو چاہے وہ کر بھی نہیں سکتا، کچھ حد تک پابند بھی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت۔ اب یہ دو فرقے تھے، علی کے زمانے میں فرقہ بڑا عروج پر آیا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے علی آپ کہتے ہیں کہ انسان نہ تقدیر کا پابند ہے، نہ تقدیر سے آزاد ہے، نہ تقدیر کا پابند ہے، درمیانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان خود اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، انسان اختیار رکھتا ہے، جو چاہے مرضی آئے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے علی نے کتنی آسانی سے سمجھایا کہ انسان کتنا بے بس ہے، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا جو چاہے کر سکتا ہے، ذرا اپنا ایک پیر اٹھا۔ اس نے فوراً پیر اٹھا لیا، کہا یہ دیکھو مجھے اختیار ہے، یہ اٹھایا۔ کہا اب دوسرا بھی اٹھا۔ ہے کوئی پورے مجمع میں مائی کا لال جو دونوں پیر اٹھا کے بتائے؟ اب دیکھ کتنی گہری فلسفی سمجھایا۔ کہا دیکھ یہی تو حق ہے کہ میں کہتا ہوں اس کے درمیانی راستہ جو وہ حق ہے کہ انسان نہ تقدیر کا پابند ہے نہ تقدیر سے آزاد ہے، یعنی کچھ اختیار ہے اور کچھ جگہ مجبور ہے۔ تو اختیار یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، مجبور یہ ہے کہ دونوں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے درمیانی کیفیت۔ آنے والا ایک آتا ہے علی اللہ قادر ہے ہر چیز پر، بے شک اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا علی وہ پہاڑ پہ جاؤ کودو، بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ اللہ کو قدرت تھی، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اب ہم کیا رہتے تو ہمارے یہاں کا تو نوجوان، بامبے کا نوجوان بڑا جوشیلا ہوتا ہے، ابھی جاتا ہوں کودتا ہوں، کود جاتا مر جاتا۔ بامبے کا حال بڑا عجیب، اللہ ہمارے نوجوانوں کو جوش کے ساتھ ہوش بھی عطا فرمائے۔ سارے مسئلے نعرے تکبیر سے حل نہیں ہوتے بھائی۔ تو علی کو چیلنج کر رہا ہے، تو آپ سوچیں گے یار علی تو صاحب کرامت تھے، جاتے کود جاتے کیا ہوتا، ہوا کے دوش پر آپ اڑتے ہوئے نظر آتے۔ اور یہ میں کہتا ہوں علی یہ کرامت دکھا سکتے تھے، جب سلیمان تخت اڑا سکتے تو علی کیا ہوا میں نہیں اڑ سکتے؟ اڑ سکتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے علی تو بڑی چیز ہے، علی کے غلام جو اولیاء وہ ہواؤں میں اڑے ہیں، ہواؤں میں انہوں نے سیرے کی ہے۔ مگر علی کو تو ہم جیسے کو سمجھانا تھا کہ ہر بیوقوف کا جواب جذبات میں مت دیا کرو، ہر بیوقوف کے بات کا اثر جذبات میں مت لیا کرو۔ کہتا ہے علی اگر اللہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ اس پہاڑ سے کودیے، اگر آپ بچ گئے تو میں مان لوں گا اللہ کو قدرت تھی، اس نے بچا لیا۔ آپ کیا فرماتے؟ قسم وحدہ لا شریک کی، میرا پروردگار قادر ہے، میں کودوں بچا لیں گا۔ مگر یہ تو رب کا امتحان ہوا کہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، مجھے اپنے رب کا امتحان لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رب کا امتحان ہوا نا، یہ میرا امتحان نہیں ہے، میرے عقیدے کا۔ کس کا امتحان ہو گیا؟ یہ رب کا۔ اور کون بندہ ہے جو رب کا امتحان لے؟ رب کا امتحان نہیں لے سکتے۔
اب دو واقعات میں اتنے دلچسپ سنا رہا ہوں، ایک تو آپ کے لیے بالکل نیا ہوں گا اور ایک تو آپ سنتے ہیں علماء سے، لیکن میں صرف تبرکاً سنا دے رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، مگر ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل نیا ہوں گا کہ علی علم کا شہر کا دروازہ ہے، اور میں نے کہا کہ شہر میں ہر علم ہوتا ہے، ہر چیز شہر میں ہوتی ہے۔ آئیے پہلا واقعہ سنیں، دو مسافر سفر کر رہے ہیں، دونوں کے پاس کچھ روٹیاں، ایک کے پاس 3 روٹی، ایک کے پاس 5 روٹی، تیسرا اس میں ایک اور مسافر مل جاتا ہے راستے میں، سلام کلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو فلاں شہر کی طرف، ارے ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، چلیے ساتھ ہو جائیے، ساتھ ہو گئے صاحب، ایک جگہ بیٹھے، توشہ دان کھولا، روٹیاں نکالی، مسافر کے پاس، تیسرے مسافر کے پاس روٹی نہیں تھی، وہ تو بس ایسی شامل ہو گیا تھا، اثاثہ کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کھانے کی کوئی اشیاء نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کھائیے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھائیں اور آپ دیکھیں، آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہر روٹی کے 3 حصے کیے گئے، بٹوارا ہو رہا ہے برابر برابر۔ ایک کے پاس کتنی روٹی؟ یاد رکھیے کتنی روٹی؟ 3۔ میں علی کا میتھمیٹکس بتا رہا ہوں، آرتھومیٹک کے کتنے بڑے اسکالر تھے حضرت مولا کائنات۔ علی صرف حدیث کا علم نہیں رکھتے، دنیا کے ہر علم کے ماہر کا نام علی ہے، ہر علم کے ماہر کا نام۔ اب یہاں میتھمیٹکس بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور پھر آرتھومیٹک بتاؤں گا اس کے بعد۔ کہا کہ ایک کے پاس 3 روٹی اور ایک کے پاس 5 روٹی، تینوں ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے۔ کتنے روٹی کے ٹکڑے ہو گئے ٹوٹل؟ چلیے جب تک گنیے آپ۔ بہرحال تینوں نے ٹکڑے کیے، آپس میں بانٹے، کھائے۔ جب مسافر ان سے جدا ہونے لگا تو اس نے کہا یار آپ نے مجھے کھلایا پلایا، آپ نے احسان کیا، تو میں تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہوں۔ 8 درہم نکالے اور دے دیا ان کو، یہ لو 8 درہم میری طرف۔ تو جس کے پاس 5 روٹی تھی اس نے 5 درہم رکھے، اور جس کی 3 روٹی تھی اس نے اس کو 3 درہم دیے۔ تو 3 درہم والے جھگڑنے لگا، بولے یہ کون سا بٹوارا ہوا؟ مل کے کھلایا یار، آدھا آدھا کرو، 50-50۔ 8 دیا، 4-4 درہم دو، 4 تو رکھ، 4 میں رکھتا ہوں، 3 مجھے دیا، 5 خود رکھ لیا۔ تو اس نے کہا نہیں تیری 3 روٹی تھی تو 3 نے، میری 5 تھی تو میں نے 5 رکھا۔ بھائی تیری 3 تو 3 درہم، میرے 5 تو میرے 5 درہم۔ بولتا ہے نہیں آدھا آدھا، یہ کیا 3-5 کا جھگڑا ہے، آدھا آدھا، 50-50۔ تیار نہیں ہوا، اختلاف بڑا، کہا چلو علی کے پاس، انہی سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، رداس سنائی، مولا علی فرماتے جس کو 3 درہم ملے تھے خاموشی سے رکھ لے، حساب میں جائیں گا تو 1 ہی درہم ملے گا تجھے، حساب کے چکر میں مت پڑ، اللہ کا شکر کر 3 مل گئے۔ کہتا ہے یہاں میں تو 1 بڑھا رہا تھا، آپ 2 گھٹا رہے ہیں، یہ تو الٹا ہو گیا نا، میں 1 بڑھانے کے چکر میں آیا آپ کے پاس، اور آپ ہے کہ ایسا فیصلہ سنا رہے کہ 2 گھٹ جائیں گے۔ کہتا بھلا ہے مجھے 1 ہی ملے، مگر مجھے حساب تو سمجھائی دیجیے۔ کہا اگر تو نہیں مانتا تو سن۔ کہا تیرے پاس کتنی روٹی تھی؟ کہا 3۔ ساتھی کے پاس 5، تینوں نے مل بانٹ کر کھائی، 3-3 ہر روٹی کے حصے، کل روٹی کے حصے کتنے ہوئے؟ 24۔ اب 24 روٹی کے ٹکڑے 3 حصوں میں بٹے تو ہر ایک کے کتنے حصے میں ایک آیا؟ کتنا آیا؟ 8۔ تو نے کتنے کھایا؟ 8 حصے ٹکڑے، تیرے ساتھی مسافر نے 8 اور اس نے بھی 8، اس کی 5 روٹی کے 3 کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 15۔ 8 اس نے کھایا اور 7 مسافر کو کھلایا، 8 اس نے کھایا اور 7 مسافر کو کھلایا، اور تیری 3 روٹی کے ٹکڑے کتنے ہوئے 3 کے حساب سے؟ 9۔ 8 خود کھایا، 1 مسافر کو کھلایا، اس نے 8 درہم دیے، 7 مسافر نے کھائے تو 7 درہم اسے ملنا چاہیے، اور 1 تیرا کھایا تو 1 درہم تجھے ملنا چاہیے۔ یہ ہے میتھمیٹکس۔ اب آرتھومیٹک یہ پڑھے لکھے بچے سمجھیں گے، تھوڑا سا خشک ہے یہ، لیکن ایسی گفتگو میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ حضرت علی جا رہے ہیں، اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت رسول اللہ نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ یہودیوں تک پہنچی یہ بات، تو یہودی قوم کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بڑی حساب کی بڑی ماہر ہوتی ہے، بنیا قوم ہوتی ہے، یہ 1/2 یہ کرتے ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو بڑی عجیب قوم ہوتی ہے۔ تو ایک یہودی نے کہا، جب یہ سنا کہ بھائی ان کے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اس نے کہا چلو علی کا امتحان لینا چاہیے۔ پہنچا حضرت علی، اس وقت سفر کی تیاری کر رہے ہیں، سفر کے لیے کہیں جا رہے ہیں، گھوڑے پہ زین وین کس رہے ہیں، اور یہ ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو سفر کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، اس وقت کوئی آ جائے ملنے لے تو تھوڑا مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔
مگر وہ علی تھے تو چڑچڑا مزاج تو تھا نہیں. یہ اس وقت آتا ہے اور آپ گھوڑے کی بین کس رہے ہیں, کہتا ہے علی کہیں جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. کہا میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے آپ سفر سے لوٹ کر آ جائیے, اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا. کہا پوچھ لے. کہا نہیں بڑا دشوار سوال ہے. تو کہا پوچھ لے. وہ بنیا تھا, وہ یہودی, آرتھمیٹک کا الجبرا کا بہت ماہر تھا. اس نے کہا علی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کون سا فگر ہے, ایسا کون سا ڈیجٹ ہے جس کو 2 سے لے کر 10 تک تقسیم کرو تو آخر میں کسر نہ بچے. اب یہ الجبرا جو پڑھتے ہیں نا میتھمیٹکس وہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن میں سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو تھوڑا آئیے سمجھے اس کو. کسر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا ڈیجٹ, ایک ایسا الفابیٹ جس کو لکھیں آپ, لکھنے کے بعد 2 سے ضرب تقسیم کریں تو تقسیم کرنے کے بعد لاسٹ میں 0 0 آنا چاہیے, بچنا کچھ نہیں چاہیے. کچھ بھی نہ بچے اسے کہتے ہیں کسر نہ آئے. اس میں بچ گیا, کوئی پوائنٹ بھی بچ گیا تو یعنی کسر آ گیا اس میں. انگلش میں فرکشن کہتے ہیں اس کو. فرکشن نہیں آنا چاہیے, کسر نہیں آنا چاہیے. ایسا ڈیجٹ, ایسا پرٹیکولر ڈیجٹ بتائے جو ہر عدد سے تقسیم ہو جائے پوری طرح. اب دیکھیے آسان کر دیا. ایسا ایک فگر, ایسے عدد جو کسی بھی عدد سے 2 سے لے کر 10 تک کسی بھی عدد سے تقسیم کریں تو پوری طرح تقسیم ہو جائے, آخر میں 0 0 آئے, بچنا نہیں چاہیے, پوائنٹ بھی نہیں بچنا چاہیے, 1 2 کچھ نہیں بچنا چاہیے, پوری طرح تقسیم ہو. ایسا کوئی فگر ہے؟ اگر مولانا سے پوچھو تو ہمارے مولانا کیا بولتے؟ ابے کیا لایا میں, کیا بنیا دکھ رہا تیرے کو, دبا ہو یار. حدیث پوچھ مجھ سے, قرآن پوچھ, مگر وہ مولا کائنات تھے, ہر علم کے جامع تھے مولا کائنات. جواب کتنا پیارا دیا. جواب نہیں دیا بلکہ اس سے کچھ سوال کیا. اچھا یہ بتاؤ ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہا یہ کیا بچے والا سوال کر رہے ہو مجھ سے؟ میں نے آپ سے اتنا مشکل سوال کیا اور آپ ناراض ہو گئے اور بچوں والا سوال کر رہے. حضرت علی مسکراتے کہتے بچوں والا سوال نہیں ہے, جواب تو دے. کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے. کہا مہینے میں کتنے دن ہوتے؟ کہا 30. اور سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ کہا 12. کہا 7 کو, جو 7 ہفتے کے دن ہیں اس کو مہینے کے 30 دن سے ضرب کر ملٹیپلائی کر اور پھر اس کو سال کے 12 سے ملٹیپلائی کر, کتنا آتا ہے؟ اس نے کہا 2250. معاف کیجیے گا 2520. 2520 آتا ہے. آپ کرنا 7 کو 30 سے ضرب کیجئے, 30 کو 12 سے ضرب کیجئے, جو ریزلٹ آئے گا, جو نتیجہ آئے گا وہ 2520. علی نے فرمایا یہ 2520 وہ عدد ہے جس کو تو 2 سے تقسیم کر, 3 سے کر, 4 سے کر, 5 سے کر, 6 سے کر, 10 تک کسی بھی عدد سے تقسیم کر, آخری میں کسر نہیں آئے گا. دیکھ لینا, جاؤ بچوں سے کہہ رہا ہوں, جاؤ گھر میں پریکٹس کرو. 2520 لکھو, 2 سے تقسیم کر دو. پھر 2520 لکھو, 3 سے تقسیم کرو. 2520 لکھو, کسی بھی عدد سے تقسیم کرو, لاسٹ میں 0 0 کسر نہیں آئے گا. جیسی دیکھا چوک گیا وہ علی کے علم پہ. کہتا اس کے بعد علی اس کا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ اور بھی کوئی طریقہ ہے اس فارمولے کا؟ کہاں ایک طریقہ اور ہے. 1 سے 10 تک گنتی پڑھ. کیا کہا؟ 1 سے لے کر 10 تک گنتی پڑھ. تو اس نے گنتی کیسے پڑھی ہوں گی بتائیے, کیسی پڑھی ہوں گی بتاؤ نا. یہ تو آپ اردو میں پڑھ رہے نا بھائی, وہ تو عرب کے لوگ تھے نا, عربی میں گنتی پڑھیں گے نا, 1 2 3 4 تھوڑی پڑھیں گے. تو اس نے گنتی پڑھی. کہا 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10. یہ عربی کی گنتی. اس نے پڑھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 سے 10 تک گنتی پڑھی. علی نے فرمایا جب اس کو عددوں میں لکھا جائے تو جن جن عددوں میں عین آتا ہے اس کو الگ کر. اس کو بعد میں بہت غور سے سننا, آپ تو تعجب پڑ جائیں گے کہ کیا علم تھا مولا کائنات کا. اب دیکھیں واحد کیسے لکھا جاتا ہے, واو ہے دال. عین آیا اس میں, آیا کیا؟ اردو والے عربی والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ یار؟ یہ بول رہے ہوں یہ کون سی تقریر ہے, آج تک تو جوشیلی سنتے تھے یار, یہ کیا مولانا الجبرا پڑھا رہے ہیں. واحد, واو الف ہے دال, عین اس کے اندر نہیں ہے. اثنین
अलीफ से नून ये नून, इसमें भी ऐन नहीं है। सलास से लाम अलीफ से, सलास में आया ऐन नहीं है। अरबा इसमें ऐन आया। अलीफ रे बे ऐन, तो पहला अदद जिसमें ऐन आया वो कौन सा है? 4, अरबा। इसको अब याद रखो, महफूज रख लो अपने ज़हन में। पहला अदद जिसमें ऐन आया है वो कौन सा है? 4। खमसा, खमसा यानी 5। खमसा लिखा जाता है खै मीन सीन है, इसमें भी ऐन नहीं आया। सित्ता, सीन ते पे तस्दीद है, इसमें भी ऐन नहीं आया। सबआ, सबा 7, सीन बे ऐन है, सीन बे ऐन है। अब दूसरा डिजिट जिसमें ऐन आया वो कौन सा अदद है? 7। पहला कौन सा था? 4, याद रखिए। उसके बाद फिर पढ़ता है वो समानिया से मीम अलीफ नून ये है, इसमें भी ऐन नहीं। तिसआ, तिसा यानी 9, ते सीन ऐन है, तिसआ 9 में आया ऐन। पहले किस में आया था? दूसरा, और तीसरा 9। फिर उसके बाद आया अशरा, ऐन शीन रे है, अशरा। आखिरी किस में आया ऐन? 10 में। पहले में आया 4 में आया, 7 में आया, 9 में आया और 10 में आया। अली कहते 4 को ज़रब कर 7 से, 7 का जब नतीजा जाए उसको ज़रब कर 9 से, और 9 से ज़रब कर 10 को। अब आइए जरा ज़रब करें। 4 को ज़रब किया 7 से, आया 28। जाके कैलकुलेट करना, वक्त नहीं अब मैं आपका इंतजार करूं। 4 से ज़रब कीजिए 7 को, आया 28। 28 को ज़रब कीजिए 9 से, 9 से ज़रब करेंगे होगा 250, और 250 को ज़रब कीजिए 10 से, 2520 का ये दूसरा तरीका है। यही अदद है 2520, जो किसी से भी तकसीम करो पूरा पूरा तकसीम हो। तो ये था मौलाए कायनात का इल्म, कि हर इल्म के जामे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि फजीलत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली को देखना भी इल्म, अली को देखना भी इबादत, अली के सोहबत में रहना भी इबादत, अली के साथ रहना भी इल्म के हुसूल का जरिया। चुनांचे हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अन नज़रो इला वजही अली इन इबादा, ऐ लोगों अली की तरफ देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। और अली का एक जगह आया कि अली का जिक्र भी इबादत है। चुनांचे फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र अलीइन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत। तो अली का जिक्र करो ये भी इबादत, अली की क्या नाम है तरफ देखो ये भी इबादत। अब यहां पे देखिए अल्लाह के रसूल का फजलो करम, जब सहाबा मौजूद थे तो फरमाया अली को देखना भी इबादत है, तो वो तो अली को देखकर इबादत कर लेते थे। अब हम तो अली को देख नहीं सकते बाज़ाहिर, मगर हम गुलामों पे भी रसूल ने कितना करम किया। कहा क्या हुआ तुम अली को नहीं देख सकते, अली का जिक्र तो करो, तो वो भी इबादत है। अगर देख नहीं सकते तो जिक्र करो। इनको इस हदीसों को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में नकल किया, सहीहुल इस्नाद फरमाया इसको, और इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में, इमाम अबू नौइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर, और कंजुल माल में अस्सवाइकुल मुहर्रिका, अस्सवाइकुल मुहर्रिका हजरत इमाम इब्न हजर हैतमी की किताब है, उन्होंने भी इसको नकल किया। तारिकुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया, और नुज़हतुल मजालिस के अंदर हजरत अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अली से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, एक मरतबा मौलाए कायनात ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ बाजार से खरबूजा ले आओ, आज खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास निकलते हैं, खरबूजा लाया, 3 खरबूजे लाए, फरमाते कुछ असाब थे, मैं खरबूजा लेकर हाजिर हुआ। अल्लाह के हजरत अली ने कहा कि इनको चाक करो, काटो, और इनके चीरियां बोलते हैं हम लोग आपस अपने यहाँ, क्या बोलते हैं आप उसको,
ہاں آم بولتے کھاپے بولتے ہیں آپ لوگ, ہمارے ناگپور میں بولتے چیری بنانا, یعنی سے لمبی لمبی کاٹ لیتے ہیں, کہ اس کی چیریاں بناؤ, یا کھاپے جیسے آپ کے کھاپے کر لو. تربوز وہ خربوزہ کاٹا حضرت عباس کہتے ہیں, تو اس میں ایک خربوزہ بد مزہ تھا, اس کا مزہ نہیں تھا اس میں, اور 2 خربوزوں میں مزہ, وہ میٹھے تھے. تو اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب بات جانتے ہو یہ خربوزہ بد مزہ کیوں نکلا اور یہ لذیذ اور میٹھے کیوں نکلے؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات میں نہیں جانتا. کہا سنو, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, علی جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تو کائنات کی ہر شے پر تیری محبت کو پیش کیا, کائنات کی ہر شے پر تیری محبت کو پیش کیا. جس نے تیری محبت کو قبول کیا وہ پھل لذیذ ہو گئے, اور جن پھلوں نے تیری محبت کا انکار کیا وہ بد مزہ ہو گئے. یہ انہی خربوزوں میں سے جس نے میری محبت کو قبول نہیں کیا. تو جب پھل علی کی محبت کا انکار کر دے تو بد مزہ ہو جائے, تو وہ انسان کتنا بد مزہ ہے جس کے دل میں حب علی نہ ہو. کیا کہنا ہے؟ ارے پھل بد مزہ ہو جائے, اور سنیے پھل کا تعلق دنیا تک ختم فنا, مگر انسان جو علی کی محبت کا منکر ہو وہ ایسا بد مزہ ہو جائے, ایسا بد مزہ ہو جائے کہ جنت بھی اس کو قبول نہ کرے, تو کتنی ہی عبادت کر لے, کتنی ہی ٹکرے مار لے, مگر تیرے دل میں حب علی نہیں تھا تو تیرے لیے جہنم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا بغض, علی سے بغض رکھنا, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. مگر بہت تعجب ہے, حالانکہ ہمارے کچھ ساتھی بولتے ہیں یار چھیڑا مت کرا کرو کسی کو, لیکن کیا بغیر چمٹی لیے مزہ بھی تو نہیں آتا نا. اب چمٹی لیے مزہ اس لیے نہیں آتا کہ جب جو خبیث ہمارے بزرگوں کے بارے میں اس طرح سے بولے, جو ہمارے بزرگوں کے بولنے کے لیے نہ ڈرے, میں ان کو بولنے کے لیے کیوں ڈروں؟ یہ ہے میرے ہاتھ کتاب, میں پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں, میری عادت ہے منہاج السنہ, یہ دکھ رہی ہے آپ کو, کل بھی میں نے اس کی ایک حوالہ, یہ 2-3 دن یہ کتاب آتے رہیں گی, جس کو شبہ ہو جلسے کے بعد کتاب دیکھ سکتا ہے. ابن تیمیہ کی ہے, اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں ابن تیمیہ صاحب, میں ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں, کتاب کا 7ویں جلد ہے یہ. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ علی کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جن سے محبت, جس کی محبت واجب ہو. کیا بولتا ہے ابن تیمیہ؟ علی کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جن کی محبت واجب و, اکثر صحابہ اور تابعین علی سے بغض رکھتے تھے, معاذ اللہ سر, انہیں نازبہ کلمات کہتے ہیں, یعنی ان کو گالیاں بکتے تھے صحابہ علی کو, اور ان سے جنگ کیا کرتے تھے. تو اگر یہ حدیث کو مان لیا تو معاذ اللہ وہ تو سب کے سب پھر جو ہے علی کے دشمن ہو گئے, تو بنا پہ معاذ اللہ جہنم میں ہوتے. ابن تیمیہ کہتے کہ بہت سے صحابہ وہ تھے جو علی سے دشمنی رکھتے تھے. میں اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب نے جھوٹ بولا ہے, صحابہ حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے, وہ منافق ہوتے تھے جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, علی مومن کے دل میں بغض علی نہیں آئیں گا اور منافق کے دل میں حب علی نہیں آ سکتا. یہ بھی رسول کی حدیث ہے. اور اس کا جواب میں ایک حدیث پیش کروں, ان زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, ان کا پورا نام زرار بن حجیش ہے, حبش ہے شاید. یہ کہتے ہیں قال علی, حضرت علی نے فرمایا, والذی فلق الحبۃ, کہتے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا, یعنی کون؟ پروردگار عالم. اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتا ہے, وہ برا تسماتا انہو لحاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتا ہے, اس ذات کی قسم جس نے جانوروں کو پیدا کیا, بے شک اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا, سرکار نے مجھ سے عہد فرمایا, اور وہ عہد کیا فرمایا میرے بارے میں؟ ان لا یحبونی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. اے علی, مومن تجھ سے بغض نہیں رکھیں گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کریں گا. جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کریں گا, اور جو تجھ سے بغض رکھیں گا وہ منافق ہوگا. وہ صحابی کہاں سے ہوگا جو حب علی نہ رکھے, بغض علی رکھے. اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی کہ جو مومن ہوگا وہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق
تو اس سے محبت نہیں کرے گا. منافق کے دل میں تیرا بغض ہوگا، مومن کے دل میں تیری محبت ہوگی. یہ کسی معمولی کتاب میں نہیں ہے یہ حدیث. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے عالموں کو یہ جماعتیں فالو کرتی ہے اور ایسے عالموں کو بڑا علامہ مولانا اہل حدیث کہتی ہے کہ اپنے آپ کو کس منہ سے اہل حدیث کہتے جب یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیث کسی معمولی کتاب میں نہیں، اس کو امام مسلم نے لکھا، صحیح مسلم نے کتاب الایمان حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 86 حدیث نمبر 78 پر. اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں لکھا جلد نمبر 5 صفحہ 47 پر. اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 365 حدیث نمبر 32064 پر. اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 6924. امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا اس حدیث کو جلد نمبر 1 صفحہ 250 حدیث نمبر 291. امام بزار نے المسند کے اندر لکھا اس حدیث کو جلد نمبر 2 صفحہ 182 حدیث نمبر 560. امام ترمذی نے جامع ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ 643 حدیث نمبر 3736. امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو لکھا سنن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 42 کے اوپر اس کو لکھا. اب ایک حدیث کا متن اور اس کے بعد پھر میں ایک صحابہ کا عمل بتا دوں گا آپ کو. صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت سعید خدری کہتے ہیں قال وہ کہتے ہیں انا كنا لا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاری صحابہ، انصار کے جو صحابہ تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانتے تھے. ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی کیا تھی کہ یہ منافق ہے؟ کیا پیمانہ تھا؟ بغض علی. اب کیسے پہچانتے تھے؟ بھائی صحابہ کیا دل چیر کے دیکھتے تھے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، پہلے میں حوالہ بتا دوں، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے جامع ترمذی میں جلد نمبر 5 ہے اس کی صفحہ نمبر 635 اور حدیث نمبر اس کا 3717. اور امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا جلد 12 صفحہ 362 حدیث نمبر 6931. امام حیثمی نے مجمع الزوائد اور جلد نمبر 9 صفحہ 132. اور امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد 4 صفحہ 264 حدیث نمبر 4151 پر لکھا. کیسے پہچانتے تھے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم کو شک ہوتا کسی پر کہ یہ صحابی ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے کہ منافق ہے، تو ہم صحابہ جمع ہو جاتے اور ذکر علی شروع کر دیتے. اور جب علی کا ذکر کرتے تو اگر اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے، اس کے چہرے پر خوشی آتی، ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے، علی کی محبت ہے. اور چہرے پہ ناگواری آتے، ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے. یہ پہچان تھی. اس لیے کسی شاعر نے بڑا پیارا مفہوم میں اس بات کو مفہوم میں ڈالا، کہتا ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو. یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے. تو یا علی کو مشرک جیسی کہ شرک ہے یا علی کہنا، سمجھ لینا سجرہ غلط ہے، سجرہ فالٹ ہے سجرے میں. کیونکہ یہ منافقوں کی فطرت ہے کہ ذکر علی سے چھڑیں گے، علی سے بغض رکھیں گے، علی سے کینہ رکھیں گے. اور جو مومن ہوں گا اس کے دل میں بغض علی آ ہی نہیں سکتا. ایک مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق علی کو دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. یہ بات کس وقت کی ہے؟ جب رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. علی نے کہا اے ابا بکرین کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا بات ہو گئی؟ آج کیا بات ہے کہ آپ بڑے خوش دکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے. کہا علی آج دو باتیں جمع ہو گئی ہے. ایک، رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں، عبادت کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ یاد آئی
कसम वादौला शरीक की अली, मैं रसूलुल्लाह के साथ तन्हा था, उस वक्त कोई सहाबी रसूल सरकार के साथ ना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर जानते हो अली का मकाम क्या है, अली की बुलंदी क्या है? लोग अपने अमल की सबब से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। आइए इस हदीस पर जरा गौर करें, क्या फरमाया? अमल के सबब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अमल अच्छे हैं, मीजान पे अमल तोले गए, नेक अमल भारी है, गुनाहों का पल्ला हल्का है, हुक्म होगा जाओ जन्नत में ले जाओ। अब जब जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक इसके रावी कहते हैं, आए अली, अली जो है दरवाजे पे जन्नत के खड़े होगा, दरोगा रिजवान पूछेगा, हुब्बे अली का तेरे पास सनद हो तो पहले बता, तेरे दिल में हुब्बे अली। अमल तो अच्छे हैं, नमाजें खूब पढ़ा, टकरे खूब मारा, रोजे खूब रखा, हज खूब किया, उम्रे खूब किया, ज़कातें खूब दिया, मगर जन्नत पे रोका गया और कहा गया अली तू खड़ा होगा। अबू बकर कहते हैं अली खड़े होंगे और दरोगा जन्नत कहेगा हुब्बे अली की सनद बता। हज़रत अली देखेंगे, कहेंगे हाँ ये मेरा महबूब था, मेरा आशिक था, दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, रिजवान इसकी मोहब्बत की सनद मैं देता हूं, जन्नत में दाखिल कर दे। अली तू परवाना बांटेगा, जिसको जन्नत का परवाना देगा, जिसको जन्नत की सनद देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसको अली परवाना नहीं देंगे वो जन्नत से वापस लौटा दिया जाए। फैसलों के बाद फैसले बदल गए। अबू बकर ने जैसी हदीस सुनाई तो हजरत अली मुस्कुराते कहते, अबू बकर सिद्दीक कसम वाहदौला शरीक की, अगर आपने बशारत वाली हदीस ना सुनाई होती तो वो हदीस मैं भी छुपा लेता, मगर मैंने सिर्फ वो हदीस इसलिए छुपा रखी थी कि किसी खास मौके पर बयान करूं, इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा। आपसे तो रसूल ने इतना ही फरमाया था कि अली जन्नत का परवाना बांटेंगे, मगर सुनिए परवरदिगार आलम की कसम, मुझसे रसूलुल्लाह ने कहा था अली जब तू परवाने तकसीम करे तो उस शख्स को हरगिज परवाना न देना जिसके दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो। उसे हरगिज परवाना न देना जिस दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो। अब मैं एक जुमला कहता हूं, देखिए आप इस जुमले को कितना कैच करते हैं। मैं कहता हूं वो दिल, वो जिगर, वो जिस्म, वो सीने इस लायक है कि कूटे जाए जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। नहीं समझे आप लोग? मैंने इशारा कर दिया, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं। वो दिल, वो जिस्म, वो सीने इसी लायक है कि वो कूटे जाए, खून बहाए जाए जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। तो हम तो वो है कि जो मोहब्बत अली भी रखते हैं और हुब्बे अबू बकर सिद्दीक भी रखते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए परमिशन का हमें लिहाज रखना है और इंशाअल्लाह फिर मौके मिलेंगे तो हम आगे इस पर बयान करेंगे। परमिशन 10 बजे तक है, वैसे ही थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, आज थोड़ा सा कुछ ताख़ीर हो गई है, मैं माजरत चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, आप भी 9 बजे आ जाएं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मालिक कायनात जो कुछ हमने जिक्र किया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।